اولاد کا نہ ہونا عمومی طور پہ طلاق کا ہمارے ہاں سبب ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کو 2 4 5 6 سال دیکھنے کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ طبی نقص کمزوری مرد میں ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی طلاق عورت کو دے دی جاتی ہے، اور وہ مرد بولتا نہیں ہے، اور پھر دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے۔ تو عورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے، کیونکہ اولاد کے حصول کی تڑپ یہ مرد کے عورت کے دل میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں نصیب ہوگی، نہیں مرضی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد تو ہوئی ہے لیکن اولاد مادینہ ہوئی ہے، اولاد نارینہ نہیں ہوئی، تو اولاد نارینہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی۔ بعض لوگ تو اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بسور لیتے ہیں، چلو پہلی بیٹی پہ کہ کچھ گوارا کر لیا، اور اگر دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کہ عورت کے لیے یہ کتنی دردناک بات ہوتی ہے کہ ولادت کے لمحے زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عورت جو ہے وہ محبت کی طلبگار ہوتی ہے، وہ محبت اس کے احساس تکلیف کو مٹا دیتی ہے، اور مزید رویوں کی تلخی اب کس قدر اس کو توڑتی ہے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری اولاد سے پہلے عورت کا ہر لمحے رنگ بدلتا ہے کہ نہ جانے اللہ کی تقسیم کیا ہے، اور اگر اب بھی بیٹی ہوگی تو میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ تو وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ اذیت سے گزرتی ہے، اور دعائیں بھی مانگتی ہے کہ اللہ کرے بیٹا پیدا ہو، اگر اب تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا حال کیا ہوگا۔ اور اگر اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو پھر تو وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتی، اور پھر جو دوسری بیٹے پر اتنا تلخ رویہ رکھے ہوئے تھے اب ان کا رویہ کتنا تلخ ہوگا اور کتنا کڑوا ہوگا، اور کن نفرتوں کا اس خاتون کو جو ہے وہ شکار ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بیٹی دے۔ عورت کے ساتھ جو نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اصل یہ اپنے رب سے مقابلہ ہے۔ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس عورت کا قصور کیا ہے؟ ایک ذرے کے برابر بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس پہ منہ بسورنا اور اس پہ نفرت کا اظہار کرنا یہ اپنے رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے کہ اس نے ہمیں بیٹی کیوں دی ہے۔ تو اللہ بیٹی عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ، اللہ بیٹا عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت نصیب کرے پھر بھی خوش رہو، اس کی رحمت برسے تو پھر بھی خوش رہو۔ اگر بیٹی بری ہوتی اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ بعض اوقات بیٹی بیٹوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، پھر کیا ہوا کہ جب ولادت کے لمحے قریب آئے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت حنہ سے کہا جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے، اور اس کا نام مریم رکھا۔ پھر اسی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو تھی بیٹی لیکن دیکھیے اللہ نے مرتبہ کیا دیا۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری آخرت کی ضامنہ بن جائے وہ بیٹی، تمہاری دنیا کی عزت کا سبب بن جائے وہ بیٹی، تمہارے قرار باطن کا سامان بن جائے وہ بیٹی۔ بعض اوقات بیٹوں کی نافرمانی ماں باپ کی ساری عزت خاک میں ملا دیتے ہیں، اور بعض اوقات بیٹیاں انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹا عطا کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی عطا کرے۔ بیٹے کی آرزو ہر شخص کے سینے میں موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ذریت صالحہ عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ نصیب ہو اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دینا ہے اسے۔ ہم نے تو اپنی معلومات، اپنی چاہت، اپنے جذبے اور اپنی خواہش کے مطابق مانگا،
اور ہمیں کیا عطا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس نے بیٹی عطا کی یا اس نے بیٹا عطا کیا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن بیٹیوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے بہو کو نشانہ بنانا اور اس کی تضحیک کرنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کو تانے دینا، یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے بیٹے عطا کرے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے۔ تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، یہ بھی ایک گھٹیا پن ہے۔ اور دوسری بات کہ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس وجہ سے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینے کا بدترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی۔ حضرت حنہ جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنہ اولاد کی دولت سے محروم تھی۔ یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک جانوروں کے بچے ہیں اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر مجھے اولاد مل جائے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی صدا سن لی، دکھی ہوئی آواز عرش تک پہنچی۔ حضرت حنہ حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے۔ حضرت حنہ نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کیسے کروں، وہاں تو مرد ہیں۔ پریشان ہوئی، عرض کی مالک میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں؟ تو کہا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی اس کا نام مریم رکھا، اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا، اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ عورت ذات ہیں، حضرت زکریہ ان کی حفاظت پہ، ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور ہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کے دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات کھانے پینے کی ساری وہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، بڑا پریشان ہوئے، لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ بے موسم میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرماتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی دولت اولاد نہیں تھی۔ 99 سال اور ایک روایت میں 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا موسم بیت چکا ہے، لیکن اپنی بندی کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے، ذریت طیبہ عطا کر دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی،
دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جان پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا دی اس حال میں کہ وہ ابھی اس محراب میں حجرے میں دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ تو کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کریں۔ تو اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تڑپ، ان کی آرزو، ان کی تمنا قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد مانگنا، اولاد طلب کرنا، یہ مسنون ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔